السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا قرآن ٹیچر افتخار احمد۔ آج ہمارا نورانی قاعدے کا 5واں سبق ہے، جس میں ہم سیکھیں گے تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں اور تنوین کو پڑھنے کا انداز کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تنوین اس طرح 2 زبر ہوں گے، اس طرح 2 زیر ہوں گی اور اس طرح 2 پیش ہوں گے۔ قاعدہ نمبر 1۔ قاعدہ نمبر 1، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے، نیز تنوین ہمیشہ کلمہ کے آخر میں آتی ہے۔ قاعدہ نمبر 2۔ اب ہم دیکھیں گے کہ غنہ کس کو کہتے ہیں۔ غنہ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ 2 زبر کی تنوین۔ زبر کے بعد 2 زبر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ زبر اور 2 زبر کی پہچان اور ان کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ہدایت نمبر 1، حرف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جائیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے با کے ساتھ یہ الف لکھا ہوا ہے، پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ با کو با 2 زبر بن، تا کو تا 2 زبر تن، اور یہ تھی الف کی مثال۔ الف لکھا ہوگا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اب ہے جو 2 زبر کے ساتھ یا لکھا ہوتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دال 2 زبر دن، دال 2 زبر دن پڑھا جائے گا وغیرہ۔ ہدایت نمبر 2، حروف کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ با 2 زبر الف کو پڑھتے وقت با 2 زبر بان، با کو لمبا کر دینا، یہ الف مدہ ہوتا ہے، لمبا اگر کریں گے تو بان، ایسا نہیں ہوگا۔ بان ہو جائے بلکہ با 2 زبر بن ہی پڑھیں۔ نیز ان حروف کو پڑھاتے وقت احتیاط کی جائے کہ آواز ناک سے نہ نکلے، یعنی صرف غنہ کی آواز کو ہم ناک میں روکیں گے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف کی آواز کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے، ناک سے نہیں پڑھیں گے۔ با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، سا 2 زبر سن، جیم 2 زبر جن، حا 2 زبر حن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، زال 2 زبر زن، زال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ را 2 زبر رن، را کی آواز کے موٹا پڑھیں گے جب را کے اوپر 1 زبر یا 2 زبر یا 1 پیش یا 2 پیش آتے ہیں تو را کی آواز کو موٹا پڑھتے ہیں، جیسے را 2 زبر رن،
زا دو زبر زن، زا کو تھوڑا سختی سے پڑھتے ہیں، اس طرح کی آواز آتی ہے، زا دو زبر زن۔ اسی طرح سین کو سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سن۔ صاد کی آواز کو موٹا کیا جاتا ہے، سین کی آواز کو باریک اور صاد کی آواز کو موٹا کیا جاتا ہے، صاد دو زبر سن۔ ضاد دو زبر ون، ضاد کی آواز کو زیادہ موٹا کرتے ہیں، ضاد دو زبر ون۔ طا دو زبر تن، طا کی آواز کو بھی موٹا کیا جاتا ہے، وا دو زبر ون۔ وا اور ضاد دونوں کی آواز میں فرق لازم کرنا ہے، وا دو زبر ون اور وا دو زبر ون۔ وا کو نرمی سے پڑھتے ہیں، آواز کو موٹا کرتے ہیں۔ عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، غین کی آواز کو بھی موٹا کرتے ہیں، اس کی آواز کو بھی موٹی نکالتے ہیں۔ فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، قاف کی آواز کو بھی موٹا پڑھیں گے، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، اس کو کاف نہیں پڑھیں گے، کاف ہی پڑھیں گے لیکن آواز کو باریک پڑھیں گے، کاف، کاف دو زبر کن۔ لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، یہ بھی لام ہی ہے، لکھنے کا انداز تھوڑا اس طرح ہے، لام اس طرح بھی ہوگا اور لام اس طرح بھی لکھنے میں ہوگا۔ میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین، یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے، جیسے ہم نے پیچھے سبق میں بھی سیکھا کہ جب الف کے اوپر زبر، نیچے زیر، اوپر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش آئیں گے تو پھر اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں، جب یہ الف اس طرح خالی ہوگا یہ تو پھر اس کو الف ہی پڑھتے ہیں، ورنہ اس کو اس صورت میں اس شکل میں حمزہ پڑھیں گے۔ ہدایت نمبر 3، ہجے، جوڑ اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کی خوب مشق کروائیں، نیز پر کا مطلب ہوتا ہے موٹے پڑھے جانے والے حروف، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف کو خوب موٹا پڑھائیں۔